مولانا تاج محمد الفی صاحب یہاں سے تقریر کر کے اپنے گھر جا رہے تھے، ان پر کسی شر پسند نے فائرنگ کی۔ الحمدللہ وہ محفوظ ہیں، لیکن میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں ان شر پسندوں پر نظر رکھیں 4:45 پہ، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے بہت خیال کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ دشمن کی تکلیف تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم تمہارے صدقندوں سے نہ کل رکے تھے بچو، ہم تمہارے صدقندوں سے نہ کل رکے تھے، نہ آج رکے ہیں، نہ آئندہ رکیں گے۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ کوئی جواب نہ دے، کوئی جواب نہ دے، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں۔ مجھے آپ سے زیادہ بولنا بھی آتا ہے اور اس کو سہنا بھی آتا ہے۔ میں چاہوں تو میں بھی بول سکتا ہوں۔ ابھی ہم بڑے پرامن طریقے سے اپنے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نے 25 اگست کو تاریخ ساز کانفرنس کرنی ہے۔ تیاری کرو گے؟ تیاری کرو گے؟ بھرپور کرو گے؟ دعوت چلاؤ گے؟ اوروں کو بتاؤ گے صبح 3 بجے یہ قافلہ 25 اگست کو نکلے گا، 4 بجے یہ قافلہ پہنچے گا شارع قائدین پہ۔ عظیم الشان تاریخ ساز اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ تاریخ ساز اعلان بھی ہوگا۔ محنت کرو گے؟ ہم کسی افکنڈے، کسی جبر، کسی ظلم سے ڈرتے ہوتے یہ تصویریں لگا کر ان کے سائے میں نہیں بیٹھتے۔ میں ان سے کہتا ہوں میرا جرنیل جا چکا ہے، میں جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو آ جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود اورنگی ٹاؤن کراچی کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ سالانہ روایتی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جو شہداء اسلام اور استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون ہے، اس سال بھی بہت بھرپور انداز میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں اس خوبصورت اور پروقار اس اجتماع کے انعقاد پر اس ٹاؤن کے امیر قاری محسن صاحب، ان کی پوری ٹیم، رفقا، دوستوں، ورکروں، کارکنوں،
اور ہمدردوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے سالانہ روایت کو برقرار رکھا، اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع کے قائد بھائی قاری عبدالوہاب صاحب، قاری شہزاد صاحب، ان کی پوری ٹیم، رفقا، دوست احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن نے بھرپور ان کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل اور اس کاز کے محنت اور کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے۔ علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مکاتب فکر کے زعماء نے یہاں فکر انگیز گفتگو اپنے اپنے انداز میں کر چھوڑی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بہت مختصر وقت میں کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، شہدائے اسلام، شہید اسلام کو زندہ رکھتا ہے اور شہید اسلام کے گلشن کی آبیاری کرتا ہے اور شہید اسلام کے اندر ایک روح بھرتا ہے اور شہید جان دے کر اسلام میں جان ڈالتا ہے، شہید خون دے کر اسلام کی روح کو تازہ کرتا ہے، شہید اپنے آپ کو قربان کر کے زندگی پاتا ہے، شہید اپنے آپ کو پیش کر کے زندگی کا اصول سکھاتا ہے، شہید خون کے قطرات دے کر دنیا کو معطر کرتا ہے، مزین کرتا ہے، خوشبودار کرتا ہے، شہید خود جا کر دوسروں کو شعور بخشتا ہے، شہید خود رخصت ہو کر دوسروں کو بیدار کر دیتا ہے، وہ ایک انقلاب کی بنیاد رکھتا ہے، وہ ایک انقلاب کی نوید سناتا ہے، وہ انقلاب کا پیغام دیتا ہے، وہ انقلاب کا اشتہارہ بن جاتا ہے۔ شہید جان دیتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں میں جان پڑ جائے، شہید جان دیتا اس لیے ہے تاکہ اسلام میں جان پڑ جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے اس وقت اور دور میں ایک جان پیدا کر دی اور وہ جان طاقتور بن کر آگے بڑھی۔ ایک وقت ایسا آیا مارنے والا پریشان ہو گیا کہ یار میں نے اسے کیوں مارا تھا، یہ تو زندہ ہی اچھا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کیوں، تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب یہ زندہ تھا یہ مسجد میں بولتا تھا، جب یہ زندہ تھا یہ گلی میں بولتا تھا، جب یہ زندہ تھا بازار میں بولتا تھا، زندہ تھا محراب میں بولتا تھا، زندہ تھا منبر میں بولتا تھا۔ ہم نے اسے مار دیا اس کی روح کے طور پہ۔ یہ ایوانوں میں بولتا ہے، بازاروں میں بولتا ہے، شہروں میں بولتا ہے، بستیوں میں بولتا ہے، ملکوں میں بولتا ہے، بچوں کی زبان میں بولتا ہے، بوڑھوں کی زبان میں بولتا ہے، جوانوں کی زبان میں بولتا ہے، عورتوں کی زبان میں بولتا ہے، شہر شہر بولتا ہے، کریا کریا بولتا ہے، قصبہ قصبہ بولتا ہے۔ بات یہی بھی ختم نہیں ہوتی، دشمن لرز کر کہتا ہے یہ میرے گھر میں بولتا ہے، میری دہلیز میں بولتا ہے، میری خواب میں بولتا ہے، میری دنیا میں بولتا ہے، میری زندگی میں بولتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے بولتا ہے۔ اسی آواز سے میں جی بھی نہیں سکتا، سو بھی نہیں سکتا۔ ہائے کاش میں نے مارا نہ ہوتا، چھوڑ دیا ہوتا تاکہ اس نے میرا پیچھا چھوڑا ہوتا۔ میں نے اسے مار دیا، اس نے میری سوچ کو مار دیا۔ میں نے اسے مار دیا، اس نے میری سوچ کو مار دیا۔ جملہ بدل کر مجھے کہنے دو کہ میں نے اسے مار دیا، اس نے میرے مذہب کو مار دیا، میرے عقیدے کو مار دیا، میرے نظریے کو مار دیا، میرے فکر کو مار دیا، میری نسلوں کو مار دیا، میرے حسب کو مار دیا، میرے نسب کو مار دیا، میری جوانی کو مار دیا، میرے شباب کو مار دیا، میری محنت کو مار دیا، میری آواز کو مار دیا۔ میں اسے نہ مارتا میرا کچھ نہ مرتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جان دینے والا جان دے کر دین میں، اسلام میں، شریعت میں، مسلمانوں میں جان ڈال کر چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جاؤ اکرواز کی قبر کو جا کر جنگ کی زمین پر دیکھو، پھر کراچی میں اس سمندر کو رات 2 بجے بہتا دیکھو، تمہیں یاد آ جائے گا وہ قبر میں موجود ہے مگر آواز کراچی کی سڑکوں پہ گونج رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے،
اس میں کوئی شک، کسی مذہب میں مسلمانوں میں کوئی شک نہیں ہے، سب کا متفق عقیدہ ہے شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید کو زندگی ملتی ہے، شہید مردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مرنے والے کو مردہ مت کہو۔ میں مردہ حیرت میں چلا جاتا ہوں، علماء اسٹیج پر موجود ہیں، میرے انداز کی طرف ذرا آپ توجہ کرنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا فَلَا تَقُولُوا، مت کہو، کیا مت کہے، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مارے گئے، جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، انہیں مردہ مت کہو۔ قرآن تو کہتا ہے جو مارے گئے، تو کہتا ہے جو قتل ہو گئے، تو کہتا ہے جن کی روح نکل گئی، تو کہتا ہے جن کی گردن کٹ گئی، تو کہتا ہے جو زمین پر لٹا دیے گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو مارے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ تو نے زندہ کو تو نہیں کہا، مرنے والے کو کہا، اسے مردہ نہ کہو۔ مرا ہوا بھی کہتا ہے، مردہ بھی نہیں کہنے دیتا، قتل کیا ہوا بھی کہتا ہے، مردہ بھی نہیں کہنے دیتا، مردہ بھی نہیں کہنے دیتا، مردہ کی بات بھی نہیں کرنے دیتا، قبر میں اتار لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دعوے مفاد کرتے جاتے ہیں، جہاں میں رہتے نہیں ہیں، تو پھر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ مت بولو، جو مارے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ ربا مردہ نہ کہے تو کہے کیا، مرا ہوا نہ کہے تو کہے کیا۔ یہ نہیں کہا چپ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ، یہ نہیں کہا مت بولو، یہ نہیں کہا خاموشی اختیار کر لو، یہ نہیں کہا سکوت اختیار کر لو۔ کہا ڈنڈے کی چوٹ پہ میدان میں آ کر کہہ دو یا جو مر گئے وہ زندہ ہے۔ مجھے عجیب فلسفہ سمجھ نہیں ہے، جو مر گئے زندہ ہے، مر گئے بھائی۔ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مارے گئے، قتل کیے گئے، اللہ کے راستے میں مارے گئے۔ کیا کسی کے مارنے سے تھوڑے ہی مرتے ہیں، مارنے والوں نے مار دیا، پیدا کرنے والوں نے زندہ کر دیا۔ بلایا ربا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارا اتنا شعور ہی نہیں ہے جتنی ان کی زندگی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک جگہ کہا مردہ مت کہو، دوسری جگہ رب مخاطب ہوئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ سوچو بھی مت۔ پہلے کہا کہو مت، پھر کہا سوچو بھی مت، کیوں نہ سوچے، بلّہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، تجھے شعور ہی نہیں ہے ان کی زندگیوں کا۔ ان کی زندگی اعلیٰ، کھانا اعلیٰ، پینا اعلیٰ، معیار اعلیٰ، مقام اعلیٰ، جگہ اعلیٰ، رتبہ اعلیٰ، ذات اعلیٰ، صفات اعلیٰ، کمال اعلیٰ، زندگی اعلیٰ، زندگی کا احساس اعلیٰ، زندگی کی سوچ اعلیٰ، زندگی بہترین اعلیٰ، مردہ کہنے پر بھی پابندی، سوچنے پر بھی پابندی، وہ زندہ ہے۔ کیا ہے، کیا ہے، کون کہہ رہا ہے زندہ ہے، کون کہہ رہا ہے زندہ ہے، کس میں کہہ رہا ہے زندہ ہے، کس میں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، فرمان بھی سچا، موجود بھی آج تک
تو کہتے ہیں میرے گھر میں بھی یہی قرآن ہے، پوچھنا چاہتا ہوں اس میں یہ آیاتیں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یا اگر تو کہتا ہے یہاں موجود نہیں ہے، جہاں موجود ہے، جہاں موجود ہے، جس کے پاس موجود ہے اس سے پوچھ لے یہ آیاتیں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، مرا ہوا نہ کہو، سوچو بھی نہ۔ کیا کرو؟ توجہ میری طرف کرنا۔ آپ کا مریض بیمار ہو گیا، اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، آپ نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا یہ زندہ نہیں لگتا، آپ نے ایمبولینس پہ ڈالا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا زندہ ہے۔ کیا کہا؟ زندہ ہے۔ آپ کہتے ہو ہلتا نہیں، ڈاکٹر کہتے نہیں، بے ہوشی اتاری ہے، دل کی دھڑکن بتاتی ہے یہ زندہ ہے، تو نے کہا زندہ نہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا زندہ ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں اسے دفن کوئی کرے گا؟ اسٹیج والے بولے، جسے ڈاکٹر کہے زندہ ہے اسے کوئی دفن کرے گا؟ ڈاکٹر کہے زندہ ہے کوئی ماتم کرے گا؟ ڈاکٹر کہے زندہ ہے کوئی روئے گا؟ ڈاکٹر کہے زندہ ہے کوئی نوحہ پڑے گا؟ ڈاکٹر کہے زندہ ہے کوئی مرثیہ پڑے گا؟ ڈاکٹر کہے زندہ ہے کوئی آؤ بتا کرے گا؟ اگر اسے اندر لے جائے اور ڈاکٹر کہے ابھی یہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، کوئی رونے لگ جائے، چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، ماتم کرنے لگ جائے، کپڑے پھاڑنے لگ جائے، آپ کہو گے بے وقوف ہے، پاگل ہے، احمق ہے، چپ ہو جا۔ ڈاکٹر زندگی کی بات کر رہا ہے، تو رونا دھونا کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کہے تو اسے مردہ نہیں سمجھتا، انہیں ڈاکٹر نے نہیں خدا نے زندہ کہا ہے۔ پوچھتا ہوں ماتم کرتا کیوں ہے؟ او بھائی ڈاکٹر نے زندہ نہیں کہا، خدا نے زندہ کہا۔ زندہ اس نے کہا جو زندگی دیتا ہے، زندہ اس نے کہا جو حیات دیتا ہے، زندہ اس نے کہا جو پیدا کرتا ہے، زندہ اس نے کہا جو جان دیتا ہے، زندہ اس نے کہا جو قوت دیتا ہے، زندہ اس نے کہا جس نے آسمان بنائے، زندہ اس نے کہا جس نے زمین بنائی، زندہ اس نے کہا جس نے ستارے بنائے، زندہ اس نے کہا جس نے چاند بنائے، اور زندہ وہ کہہ رہا ہے جو خلق السماوات والارض ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو لہو ما فی السماوات والارض ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو للہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو یکبر اللیل والنہار ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو سخر الشمس والقمر ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو الہکم الہ واحد ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو الہکم الہ واحد ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو لا الہ الا الرحمن الرحیم ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، زندہ وہ کہہ رہا ہے جس نے تورات اتاری، زندہ وہ کہہ رہا ہے جس نے زبور اتاری، زندہ وہ کہہ رہا ہے جس نے انجیل اتاری، اور زندہ وہ کہہ رہا ہے جس نے رسولوں کو بنایا، پیغمبروں کو بنایا، ولیوں کو بنایا، کتبوں کو بنایا، ابدالوں کو بنایا، کائنات کو سجایا، وہ کہہ رہا ہے بلّہ یہ زندہ ہے، ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے، سینے پہ کیوں مارتا ہے، روتا کیوں ہے، چیختا کیوں ہے، چلاتا کیوں ہے، ماتم کیوں کرتا ہے؟ وہ کس کا ماتم کر رہا ہے، کس کا ماتم کر رہا ہے، کس کو رو رہا ہے، کس پر آؤ بتا کر رہا ہے، کس پر آؤ خدا کر رہا ہے؟ تو جس کی بات کر رہا ہے اسے خدا زندہ کہتا ہے، مصطفیٰ زندہ کہتا ہے، قرآن زندہ کہتا ہے، کلام زندہ کہتا ہے، بلّہ اسے کہا جاتا ہے، ان ربہم یرزقون اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات مان کر ہاتھ روک لیتا ہے، خدا کی بات مان کے ہاتھ کیوں نہیں روکتا؟ شیعہ جوانوں، آج پھر تم سے مخاطب ہوں۔ میں اپنی اس کتاب کے بعد روزانہ سنتا ہوں کوئی جواب آئے گا، نہیں آتا۔
شیعہ جوانوں تم سے پوچھتا ہوں، اپنے بڑوں سے پوچھو حسین زندہ ہے یا مردہ؟ میری قوم زندہ کہتی ہے، بچے زندہ کہتے ہیں، علماء زندہ کہتے ہیں، فقہاء زندہ کہتے ہیں، علماء زندہ کہتے ہیں، تاجر مزدور ملازم زندہ کہتے ہیں۔ سنو میری بات، ہر مومن حسین کو باقی شہیدوں کی طرح زندہ کہتا ہے۔ بولو زندہ ہے یا نہیں ہے؟ میری قوم نے بتا دیا حسین زندہ ہے۔ شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمہارے بڑے کہتے ہیں زندہ ہے، پھر ذرا پوچھو نا ماتم کیوں ہے؟ زندہ پر ماتم ہوتا؟ اگر ماتم ہوتا تو یہ دیکھو کتنے، یہ آج بھی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پوچھو بڑوں سے حسین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں زندہ ہے تو پوچھو کیا زندہ پر ماتم ہے؟ اور اگر کہتے ہیں زندہ نہیں ہے، اگر کہتے ہیں زندہ نہیں ہے، پھر بتاؤ مجھے یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ جو حسین کو زندہ نہ مانے گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ شہداء کی حیات کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ عقیدے کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ حیات شہداء کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیاتوں کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ زندہ نہیں مانتے تو قرآن کے منکر ہیں، اور اگر زندہ مانتے ہیں تو ماتم بنتا نہیں ہے۔ ایک چیز چھوڑنی پڑے گی، ایک چیز قائم رکھنی پڑے گی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں نے ایک سوال اور تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ہمت ہوگی جواب دینا، لیکن میری بات سن لو۔ زہر کا پیالہ پی لو گے، جواب نہیں دے پاؤ گے، اس لیے کہ آگے گرتے ہو تب مرتے ہو، پیچھے گرتے ہو تب مرتے ہو۔ آگے کنواں ہے، پیچھے آگے، جہاں گرو گے وہی مرو گے۔ بچنا چاہتے ہو تو صحابہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ میں نے دعوت فکر دے دی ہے، بچنا چاہتے ہو صحابہ کی غلامی میں آ جاؤ، غلامی میں آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ مجھے کہیں گے وہ دیکھو فلاں کیا تو فلاں رویا، فلاں کیا تو فلاں غم زدہ ہوا۔ اگر وہ زندہ تھا تو روئے کیوں تھے؟ زندہ تھا تو غم زدہ کیوں تھے؟ میں تمہیں واپس جواب دینے لگا ہوں تمہارے سوال سے پہلے ہی، تاکہ تمہارا سوال تمہارے منہ میں ایسا ہی خوش ہو جائے جیسے پیچھے سے ٹوٹی بند ہو تو نغمہ خوش ہو جاتا۔ کہتے ہیں بابا تم بھی تو روئے تھے، فلاں پر فلاں بھی رویا تھا۔ ہاں، جس وقت وہ جدا ہوئے تھے غم ہوا تھا، مگر غم جو ہے شہادت اور موت کا نہیں تھا، غم جدائی کا تھا۔ کس کا تھا؟ اس کی ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کا بیٹا دبئی جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، اگر دبئی سے آ گیا تو آپ اسے سعودیہ بھیج رہے ہو، وہ سمجھ رہے جو بھیج رہے۔ اگر وہ دبئی سے آ گیا آپ اسے سعودیہ بھیج رہے ہو، سب لوگوں سے مل کر اس کے معاملات درست کرتے ہو، پھر اسے ایئرپورٹ پر بھیجتے ہوئے روتے کیوں ہو؟ مر گیا؟ تمہاری مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، تمہاری چاہت کے خلاف جا رہے ہیں، مرضی پہ جا رہے ہیں، چاہت پہ جا رہے ہیں، زمین بھی بیچی، جائیداد بھی بیچی، مکان بھی بیچا، پیسے بھی لیے، قرض بھی لیا، سب کچھ کر کے یہاں تک کہ بیوی کا سونا بھی بیچا، اسے بار بھیج رہے، سب روتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے جانے پہ نہیں روتا، خوش ہوں، جدائی پہ رو رہا ہوں، مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی انہیں مل رہی ہے، اور پھر یہ رونا ہر سال نہیں ہے، ہر سال تو شہید کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات میں نے کہی تھی، شہید
قوم کو جان دے کر قوم میں جان ڈالتا ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس کی جان دے لی ہے. شہید جان دے کر دنیا کے مومنوں میں جان ڈال دیتا ہے, نظریے میں جان ڈالتا ہے, ایمان اور عقیدے میں جان ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہادت حسین سے لے کر آج تک مومن حسین کو یاد کر کے ان کی جان میں جان آ جاتی ہے, جذبہ آ جاتا ہے, ولولہ آ جاتا ہے. کفر مٹانے کے لیے, باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ میدان میں آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم حسین کی طرح شام دے دیں گے, نہ کفر کو مانیں گے نہ باطل کو مانیں گے. اگلی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, نکات بہت ہیں. عنوان میں بہت سی خوبیاں جسے کھولیں تو گلشن کھلتے جائیں گے, باپ کھلتے جائیں گے, اب باپ کھلتے جائیں گے, عنوان کھلتے جائیں گے, لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر کبھی بات ہوگی. اگلی بات کرنے لگا ہوں, ہم چاند دینے پر فخر کرتے ہیں, لیکن جو شخص جانے والے پہ ماتم کرے وہ فخر کر سکتا نہیں ہے. فخر کر سکتا نہیں ہے, وہ تو اس پہ پشیمان ہے. فخر وہی کرتا ہے جو کھڑا ہو کر کہتے ہیں انہوں نے جان دی ہم بھی دیں گے, اور شہداء کو سلام پیش کرتا ہے. اورنگی ٹون کے لوگوں, ہماری جماعت کے بھی بے شمار شہید ہیں جن نے جانوں کے نذرانے دیے, مگر آج بھی رات کے 2 بجے جس اورنگی ٹون میں شہداء کی تعداد زیادہ ہے, وہاں اس مجمع کا آخری سرا مجھے نظر نہیں آ رہا, لائٹوں سے پتہ چل رہا ہے وہ کہاں تک ہیں, اس سے پیچھے بھی کہاں تک ہیں. یہ بتا رہے ہیں شہید نے جان دے کر اس معاشرے میں جان ڈال دی ہے. آج دنیا ایک عجیب نقشہ پیش کر گئی. وقت کا ایک مجاہد جسے اسماعیل ہنیہ کہتے ہیں, وہ کوفہ پہنچا, کوفہ سے کربلا پہنچا اور واپس نہ آ سکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلا پہنچا تو واپس نہ آ سکا. پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے, میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے. جدید دور ہے, ایران کے نمک خواروں بتاؤ اسماعیل ہنیہ کی تصویر کہاں ہے, جسد کہاں ہے, دھماکہ کہاں ہوا ہے, راکٹ کہاں لگا ہے, عمارت کون سی ہے, وجود کس طرح تھا. تمہارا صدر اگر طیارہ حادثے میں جائے تم اس کی تھیلوں میں بوٹیاں لاؤ, تم وہ جگہ بھی دکھاؤ, وہ طیارہ بھی دکھاؤ, وہ دوڑتے لوگ بھی دکھاؤ. اسماعیل ہنیہ کو کیوں نہیں بتا رہے یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ تم پر سوال ہے, جواب دینا پڑے گا. تم کہو گے ہم جواب نہیں دیتے, میں تم سے کہوں گا تم نے جواب وہاں بھی نہیں دیا تھا. آج کربلا کے قصے سے پردہ اٹھا, لوگ ہمیں کہتے تھے حسین کو کس نے مارا, ہم کہتے تھے فلاں نے مارا, کہتے تھے نہیں یہ تو بلانے والے تھے. میں نے کہا پھر مارنے والے بلانے والے بتا دیں. جن نے خط لکھے تھے وہی تھے, یہاں جن نے بلایا وہی تھے, کوئی اور تو گیا نہیں تھا. تمہارا کوئی نہیں مرا, تمہارا کوئی زخمی نہیں ہوا, تمہارے کسی کو کچھ نہیں ہوا, صرف اسی کو لگا, اسی کے لیے آئے تھے. ماجرا کیا ہے بتاتے کیوں نہیں؟ لیکن جھوٹ چھپ نہیں سکتا. ایک دن آئے گا جب سچ آشکارا ہوگا. سچ آشکارا کوئی بات نہیں, یا نہیں ہوا قیامت کے دن تو ہو کر رہے گا. ہم یہ سوال اٹھاتے رہیں گے. ہم نے ایران کا چہرہ بہت پہلے دنیا کو دکھایا تھا.
کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھو نا رہبر نے جنازہ پڑھا. میں نے کہا اللہ کرے تمہارا جنازہ بھی رہبر پڑھے, تمہیں بھی وہی بلائے اور پھر خود ہی جنازہ پڑھائے, تابوت بھی نہ بھیجے, وہی خمینی کے ساتھ دفن کرے. خود ہی مارا, خود ہی جنازہ پڑھایا. پرانی ریت ہے ان کی, پرانی روایت ہے ان کی, وقت کے ساتھ ساتھ اشکارا ہوگا. لیکن آج ایران کا یہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد جہاں آباد ہے وہ ملک کون سا ہے؟ ایران میں یہودی تو نہیں مارا جاتا, اسماعیل ہنیہ کیوں مارا گیا ہے سوال. کہتے ہیں راکڑ باہر سے آیا. میں نے کہا تمہارا ریڈار کہاں تھا, تمہارا ریڈ زون کے اندر پاسداران انقلاب کی موجودگی میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یا تو ماننا پڑے گا تمہارے سیکورٹی ادارے ناکام ہیں, یا ماننا پڑے گا خود ملوث ہیں. دو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی. تم نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی, وقت آنے والا ہے اس کا بدلہ تم سے تمہاری قوم وہی لے گی انشاءاللہ. اسماعیل ہنیہ کا خون رہے گا. اور دوسری بات, پاکستان میں کچھ لوگ قادیانیوں کی بولی بولتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ناموس رسالت بل کو ختم کیا جائے. جب ان سے یہ نہیں ہو سکا انہوں نے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی. ججوں نے اپنے فیصلے میں کچھ باتیں لکھی جو باتیں قادیانیوں کو تقویت دے رہی ہیں, ختم نبوت کے قانون کو کمزور کر رہی ہیں. اور ختم نبوت کا یہ قانون پاکستان کا آئین ہے, اور پاکستان کے آئین کو کمزور کرنے کی سازش ہوئی ہے, جس پر سب سے پہلی مضبوط آواز حق نواز کے دیوانوں اور صحابہ کے چاہنے والوں نے اٹھائی ہے. اسلام آباد 9 اگست کو ایک بہت بڑا مارچ ہوا جو سپریم کورٹ کے سامنے جانا تھا. ٹی چوک پر رک کر اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. 16 دن کی ڈیٹ کی, 16 دن کے 15 دن کے بعد 16ویں دن اس احتجاج کا رخ ایک نئے انداز میں آئے گا. کراچی والوں وہ تمہاری طرف سے ہوگا جو گرو مندر سے شارع قائدین تک مارچ کی صورت میں آئے گا. میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, گھرانوں سے کہنا چاہتا ہوں, پابندیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اہل حدیثوں سے کہنا چاہتا ہوں, بریلویوں سے کہنا چاہتا ہوں, سیاسی پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, مہاجروں تم سے کہنا چاہتا ہوں, بلوچوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, سندھیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, سرائکیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, پنجابیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, بنگالیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, برمیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, ہزارے بار تم سے کہنا چاہتا ہوں, پٹھانوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, گلگتیوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, کشمیریوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں بسنے والے لوگوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, 25 اگست کو ختم نبوت کے پروانے بن کر ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا, میدان میں آنا ہوگا. تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, خود بھی آؤ گے, دوستوں کو بھی لاؤ گے, سڑکوں پہ بیٹھنے والوں, شہروں پہ بیٹھنے والوں, سیاسی پارٹی والوں, مذہبی پارٹی والوں, ہم نے 25 اگست کو کراچی کی تاریخ کو رقم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کرنی ہے, بلکہ ایک تاریخ کو دوہرانا ہے. گرو مندر سے شارع قائدین تک عوام کا اجتماع ہوگا, ساری سر ہوں گے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے, اہل بیت اطہار کی عفت کے لیے, پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے, دنیا بھر میں پاکستان
پاکستان کے چہرے کو خوبصورت بتانے کے لیے ایک آواز بن کر، ایک صدا بن کر، ایک للکار بن کر، ایک مشن بن کر، ایک نظریہ بن کر ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے، شان صحابہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے، اہل بیت کی عفت کے چوکیدار بنتے ہوئے پوچھتا ہوں، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ آؤ گے نہیں آؤ گے؟ میرا پیغام کراچی کے تمام جوانوں کے لیے ہے۔ وہ جوان اس کی بھرپور محنت کریں اور محنت کر کے آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم اس ملک کو پرامن بنائیں گے۔ مجھے پتا ہے ہماری اس پرامن کوششوں کی وجہ سے بعض طبقات کو بہت تکلیف ہے۔ ہمارے صحابہ کی آواز ان پر گولیاں بن کے برس رہی ہے، ہماری صحابہ کی آواز ان پر بجلی بن کے گرج رہی ہے۔ اس لیے اگر میں آج یوں چلا جاؤں صحابہ کیے بغیر تو بات بنے گی نہیں، نعرہ لگے گا، گونج پیدا ہوگی، صحابہ 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 صحابہ۔ ہمارے مولانا تاج محمد حنفی صاحب یہاں سے تقریر کر کے اپنے گھر جا رہے تھے، ان پر کسی شرپسند نے فائرنگ کی۔ الحمدللہ وہ محفوظ ہیں، لیکن میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں ان شرپسندوں پر نظر رکھیں 4:45 پہ، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے بہت خیال کے ساتھ آپ نے جانا ہے، دشمن کی تکلیف تھی ہے اور رہے گی۔ ہم تمہارے صدکنڈوں سے نہ کل رکے تھے، توجہ، ہم تمہارے صدکنڈوں سے نہ کل رکے تھے، نہ آج رکے ہیں، نہ آئندہ رکیں گے۔ میری بات سنیں، 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 کوئی جواب نہ دے، کوئی جواب نہ دے، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں۔ مجھے آپ سے زیادہ بولنا بھی آتا ہے اور اس کو سہنا بھی آتا ہے۔ میں چاہوں تو میں بھی بول سکتا ہوں۔ ابھی ہم بڑے پرامن طریقے سے اپنے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نے 25 اگست کو تاریخ ساز کانفرنس کرنی ہے۔ تیاری کرو گے؟ تیاری کرو گے؟ بھرپور کرو گے؟ دعوت چلاؤ گے؟ اوروں کو بتاؤ گے صبح 3 بجے یہ قافلہ 25 اگست کو نکلے گا، 4 بجے یہ قافلہ پہنچے گا شارع قائدین پہ، عظیم الشان تاریخ ساز اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ تاریخ ساز اعلان بھی ہوگا۔ محنت کرو گے؟ ہم کسی افکنڈے، کسی جبر، کسی ظلم سے ڈرتے ہوتے یہ تصویریں لگا کر ان کے سائے میں نہیں بیٹھتے۔ میں ان سے کہتا ہوں میرا جرنیل جا چکا ہے، میں جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو آ جانا۔ الحمدللہ رب العالمین۔